55 ختم کر داں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا.
بجھے چہروں کا دند پورا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، معظم مومنین، بالیقین بہترین جماعت مسلمین کے غیور نوجوان جیلے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اور آج ربیع الاول کی تقریباً 3-4 تاریخ ہے۔ سامعین محترم، اس مہینے میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، ولادت باسعادت ہوئی، اس زمانے میں کہ جب انسانیت ضلالت کی گہرائیوں میں ڈوب چکی تھی۔ انسان کا دشمن تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت کے بازار گرم تھے۔ یہاں تک کہ راستے میں چلتے ہوئے کسی کی سواری پہلے چلنے والے سے تیزی میں آگے نکل جاتی تو اس سے بھی لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ کنویں اور تالاب پر، انسان اور جانوروں کے پانی پینے پر، کسی کا جانور پیاس کی وجہ سے اس کنویں پہ جلدی سے آگے اس نے دوسرے سے پہلے پانی پی لیا تو لڑائیاں شروع ہو جاتی اور قتل و غارت ہونا شروع ہو جاتی، اور نسل در نسل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ صرف یہی نہیں، انسان اپنی عورت کو بالکل گئی گزری چیز سمجھتے تھے، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نظام قدرت کا ایک حصہ کہ جس میں خواتین کے ماہانہ ماہواری کی تاریخ آتی ہے، ان دنوں میں خواتین کو باہر نکال دیا جاتا، گھروں سے نکال دیا جاتا۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس سے بھی آگے جا کر گھر میں اگر بچی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا کہ کل کو یہ بچی جوان ہوگی تو کسی کا بیٹا میرے گھر میں داماد بن کر نہ آئے۔ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی اپنی ہی لختے جگر کو زندہ ہی گڑھا کھود کر اس میں ڈال کے اوپر سے بند کر دیا جاتا۔ یعنی انسانیت کے نام پر جتنی بھی تذلیل کے معاملات ہیں وہ سب اس قوم پر فٹ آتے تھے کہ ایسے میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا۔ پھر میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو یہی انسانیت تھی کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے۔ پھر میرے نبی کی صحبت کا اثر ہوا، وہ آپس کے اندر اتنے شیر و شکر ہو گئے کہ پھر تاریخ نے دیکھا
پیر فلک کی بوڑھی نگاہوں نے دیکھا کہ ایسا وقت آیا کہ جنگ کے میدان میں اسی قوم و قبیلوں کے لوگ جب کٹے پٹے ہوئے زخموں سے چور موت کے بالکل قریب تڑپ رہے ہوتے تو ایک صحابی آ کر پانی لے کر آتے ہیں کہ شاید میرا کوئی بھائی میدان جنگ کے اندر پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا دوں۔ وہ اپنے بھائی کے پاس پہنچتے ہیں، پانی پیش کرتے ہیں۔ اتنے میں قریب پڑے ہوئے دوسرے صحابی نے کراہتے ہوئے پانی طلب کیا تو فوراً وہ اپنی پیاس کو دوسرے پر مقدم کرتے ہوئے اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، اس کو پانی پلاؤ۔ وہ صحابی اس کے پاس پانی لے کر پہنچتے ہیں تو اس سے اگلے صحابی ایک اور زخموں سے چور پڑے ہیں، زخموں سے کراہتے ہوئے اس نے پانی کی طرف تقاضا کیا تو اس صحابی نے بھی اس صحابی کو اپنی پیاس پر مقدم سمجھا اور اشارہ کیا کہ مجھے چھوڑ دو، اگلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ تو اس کے پاس جب پہنچتے ہیں تو ان کے جاتے جاتے وہ صحابی دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں واپس تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس سے چل کر جب اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں تو اتنی دیر میں یہ بھی انتقال کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر کہ ایک وہ وقت کہ جب کسی کے جانور نے پہلے پانی پی لیا تو ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے، اور پھر جب رحمت للعالمین تشریف لائے تو ان کی ایسی رحمت ان کے اوپر چھا گئی کہ پھر خود تو پیاسے مر رہے ہیں مگر دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہیں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، وقت گزرتا گیا، میرے بھائی نظام چلتا رہا، دن اور رات گزرتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میں آتے رہے اور کلمہ پڑھتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کسی کو کلمہ پڑھاتے تو مشرکین مکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہے۔ جس سے جو ہو سکتا وہ ظلم کرتا، یہاں تک کہ میرے نبی جس گلی سے گزرتے تو پتھر مارے جاتے، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کوڑا اور کرکٹ اوپر ڈال دیا جاتا۔ میرے آقا بیت اللہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اونٹ کا اوج اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جو کلمہ پڑھتے ہیں تو ان پر بھی ظلم کی تلوار چلتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ ایک کافر کے غلام ہیں، ظلم کی اتنی انتہا کہ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں کپڑا ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔
کہ اس کو ماریں اور پیٹیں۔ مکہ کی تپتی دھوپ اور گرم پتھروں پر لٹا کر اوپر ایک بڑا وزنی پتھر رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ حرکت نہ کر سکیں، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ خون اور پسینے سے وہ پتھر ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آگ جلا کر انگاروں پہ لٹا دیا جاتا، ان کے خون اور چربی سے وہ آگ کے انگارے بجھتے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ ہی مانتے تھے، یعنی یہ تو مانتے تھے کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ دین، یہ کلمہ ہم تک جو پہنچا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی پر ظلم کیا گیا لیکن مجھ پر تمام انبیاء سے زیادہ ظلم کیا گیا۔ صرف طائف کا واقعہ ہی دیکھ لیجئے کہ ایک ایسا وقت آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کے لوگوں کو دعوتیں دے دے کر جب ان سے کوئی مثبت جواب نہ ملتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا کہ طائف جاتا ہوں، وہاں جا کر وہاں کے سرداروں سے ملاقات کروں گا، ان کو اسلام کی دعوت دوں گا تو وہاں کے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ وہاں جا کر وہاں کے بڑے سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں تو 3 سرداروں سے ملاقات کی جو اس وہاں کے سب سے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے۔ تینوں میں سے کسی ایک نے بھی کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کو تو ہی ملا تھا کہ تمہیں نبوت دیتے، تیرے علاوہ کوئی اور ملا ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ اور کسی نے کہا کہ تو اگر واقعی نبی ہے جیسا کہ تو دعویٰ کر رہا ہے تو تیری بات کا انکار کرنا ہلاکت سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو ایسے جھوٹے انسان سے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی اس طرح کے جواب کے انسانیت شرما جائے۔ حالانکہ عرب کے مشہور مہمان نوازی ہے اور جن سے ملے تھے وہ وہاں کے بڑے سردار تھے۔ انسانیت کے ناطے کلمہ اور اسلام کو قبول کرنا نہ کرنا یہ الگ بات ہے، کم از کم اپنی سرداری کی لاج رکھتے ہوئے کوئی جواب تو انسانوں والا دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ ہماری بستی سے نکل جائیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس آنے لگے تو وہاں کے شریر بچوں یعنی شرارتی بچوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں اور دھکے دے کر نکال دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چل رہے ہیں پیچھے سے پتھر مارتے مارتے، یہاں تک کہ میرے نبی زخمی ہو جاتے ہیں، خون مبارک جوتوں تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر
چلتے چلتے طائف سے دور جا کر ایک باغیچہ آتا ہے، اس باغ میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ سانس لے لوں، تھوڑا آرام کر لوں۔ تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کی باتوں کو سنا اور دیکھا، اور جو ان لوگوں نے آپ سے سوالات اور جوابات دیے وہ بھی سنے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکماً فرمایا ہے کہ جاؤ میرے نبی سے پوچھو، جو حکم فرمائیں اس کی تعمیل کرو۔ اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس کے اندر ملا کر ان کو پیس دیا جائے، جس طرح چکی کے دو پتھروں کے درمیان میں دانہ پیس دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ حکم فرمائیں تو پانی کا عذاب ان پر نازل کر دیا جائے، اگر آپ حکم دیں تو ان کی بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ شاید میرے سمجھانے میں کچھ کمی رہ گئی ہے، میں ان کو صحیح طور پر سمجھا نہیں پایا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام میں داخل ہوں گے، جو میرا کلمہ پڑھیں گے اور اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ ہیں میرے نبی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ میرے نبی کی رحمت تھی کہ اس کی دعاؤں کے برکت سے پھر اللہ رب العالمین نے اسی قبیلہ بنو ثقیف کے محمد بن قاسم سے اسلام کا وہ کام لیا کہ جب ہندوؤں نے، راجہ داہر نے مسلمانوں کے ایک بیٹی کو تنگ کیا تو اس نے ایک خط لکھا حجاج بن یوسف کو، اور انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیجا، جو سندھ میں آ کے سندھ تک اس نے اسلام کا جو ہے پرچم لہرایا، اور پھر یہاں ملتان میں قلعہ کونا قاسم باغ، یہ جو قاسم باغ ہے یہ بھی اسی محمد بن قاسم کے نام سے منسوب ہے۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو یہ جو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے میں میرے دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی کچھ ایسے کام بھی آپ دیکھتے ہیں جو آج سے پہلے، جو چند سال پہلے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے شاید نہیں دیکھے، جس میں آپ گلی محلوں اور بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ جھنڈیاں اور جھنڈے لگ رہے ہیں، گھروں کے اوپر چراغاں ہو رہا ہے۔ کیا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہے۔ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہر ایک کو ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن تھوڑا سا اتنا دھیان کیا جائے کہ بہت سے میرے دوست اور بھائی ایسے ہیں کہ جو میلاد تو مناتے ہیں، لیکن اس میں ایسی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو آج سے پہلے نہیں تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کپڑا جو ہم جھنڈے اور جھنڈیوں کی صورت میں چھتوں پر لگاتے ہیں، اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوتا ہے، جشن آمد رسول لکھا ہوتا ہے،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा होता है, और दीगर बहुत सारी अच्छी इबारतें लिखी होती हैं, जिसमें कागज़ की झंडियाँ भी होती हैं, कपड़े की भी होती हैं, पैना फ्लेक्स होते हैं। लेकिन वही झंडियाँ चंद दिन गुजरने के बाद फिर गल कर गिर कर गलियों में पड़ी होती हैं, पाँव के नीचे आती हैं। तो क्या ख्याल है, आपका दिल क्या कहता है कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का तकाज़ा है? अगर यही काम कोई गैर मुस्लिम करे तो क्या हम इसको बर्दाश्त करेंगे? हर कुछ नहीं। लेकिन चूँकि ये काम हम खुद करते हैं और इश्क़ रसूल के नाम पर करते हैं, तो इसलिए सब कुछ हम आंखों से देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारी खुराफात इश्क़ रसूल के नाम पर हो रही है। मिलाद कमेटियों के नाम से लोगों ने कारोबार बनाए हुए हैं कि इस नाम से चंदा इकट्ठा करते हैं और उसमें कुछ खर्च होता है और बाकी उनकी अयाशियों पर खर्च होता है कि जो मेरे दिल में आया उसी को हमने दीन समझ लिया। कुछ लोग हैं कि जो मुहर्रम में हज़रत हुसैन के नाम पर, उनकी मोहब्बत के नाम पर चंदा इकट्ठा करके अय्याशी करते हैं, और कुछ हैं रबी अव्वल के महीने में इश्क़ रसूल के नाम पर चंदा इकट्ठा करके गलत काम करते, गलत जगह पर इस्तेमाल होता है। क्या जी ये 100 मन की देग पकाई जा रही है, या 2.5 मन का इतने पाउंड का केक तैयार हो रहा है, उस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखा जा रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये दरूद लिखा जा रहा है, और रोज़ा रसूल की तस्वीरें बनाई जा रही हैं, और फिर 12 रबीउल अव्वल को वही इश्क़ रसूल के नाम पर जो इतने बड़े बड़े केक बनाकर उसके मेरे नबी का नाम, सहाबा के नाम और पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा होता है, फिर उस पर छुरी चलाई जाती है। क्या इश्क़ रसूल के नाम पर इस तरह के केक बनाना, उस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखना, फिर उस पर छुरी चलाना, फिर उसको खाना, क्या यह मुसलमान कर सकता है? मेरे दोस्तों, क्या इश्क़ रसूल का नाम लेकर जो मर्ज़ी कुछ करता रहे, सब जायज़ हो जाता है? भाई ठीक है, आपका दिल करता है केक खाने को खाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप 100 पाउंड का नहीं, आप 1000 पाउंड का बनाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन नाम इश्क़ रसूल का तो ना लें। ये क्या लोगों को पागल बनाना शुरू किया है कि नाम इश्क़ रसूल का, और चंदा आवाम से इकट्ठा कर रहे हो, और रात को जो लैट्रिन करते हो बिजली चोरी की कुंडियाँ लगाते हो। क्या इश्क़ रसूल के नाम पर ये बिजली चोरी करना जायज़ हो जाता है? जबकि ये मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं कि 100 में से ज़्यादा नहीं तो 20% लोग ऐसे हैं कि जिनके बिल सिर्फ अदायगी की ना होने की वजह से मीटर कट रहे हैं, हज़ारों रुपए के बिल आ रहे हैं, और फिर जो ये कुंडियाँ लगेंगी वो एक बंदा इश्क़ रसूल का नाम लेकर कुंडियाँ लगा देगा, और जो कई दिन फिर वो लैट्रिन चलेगी, फिर उसका बिल जो होगा वो मेरे और आपके खून पसीने की कमाई से निकलेगा। क्या ख्याल है कि वापटा वाले जो बिजली इस्तेमाल होगी उसको छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे? मेरे और आपके खून पसीने से उन्होंने वसूल करना है। मेरे भाइयों, इश्क़ रसूल के नाम पर ये जितने नाजायज़ काम हो रहे हैं कि 100 मन की देग बनाना, इतने पाउंड का 2.5 मन का केक बनाना, ये सारा उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और दरूद पाक लिखना, फिर 12 रबीउल अव्वल को उस पर छुरी चलाना और खाना, और मनो 100 मन की देगें पकाना। मेरे भाई ये किस लिए? जब पूछते हैं क्या ये भी मोहब्बत रसूल में हो रहा है? क्या अगर उनसे पूछ लिया जाए कि तुझे सिद्दीक़ अकबर से ज़्यादा मोहब्बत है, कि जिसने घर बार सारा लुटा दिया, घर की खाली दीवारों पर हाथ फेर रहे हैं, जब पूछा गया कि सिद्दीक़ अकबर ये खाली दीवारों पर हाथ क्यों फेर रहे हो, तो जवाब मिलता है कि औरतों की आदत होती है कि कोई कपड़ा सीने के बाद सुई दीवार में टांग देती हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे नबी ने जिहाद के लिए चंदा मांगा है कि कोई सुई भी दीवार में अटकी हुई मेरे घर में बाकी ना रह जाए। उनको ख्याल नहीं आया कि जब अमीरुल मोमिनीन बने 2 साल
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ہے، یعنی بادشاہ رہے ہیں، تو جب خلیفہ بن گئے تھے تو کم از کم اس وقت دو وسائل تھے، تو 2 مرتبہ سال میں ربیع الاول کا دن آیا، 12 ربیع الاول آیا، تو کیا انہوں نے میلاد نہیں منانا تھا اگر یہ اتنا اہم کام تھا؟ صرف میرے دوستو یہ کھانے پینے کا چکر ہے اور عشق رسول کے نام پر چندے اکٹھے کرنا۔ بھائی تجھے اتنا شوق ہے اپنی جیب سے کر جتنا ہو سکتا ہے، اور مانگنے کو تو ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صرف شریعت کے کاموں میں، جہاد کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، ایک دین کے کسی کام کے لیے چندہ کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ جہاد کے لیے میرے نبی نے چندہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم یہ میلادوں کے نام پر اور پھر سبیلوں کے نام پر یہ جو کچھ کر رہے ہیں، نہ سبیلیں میرے نبی نے لگائی ہیں، نہ صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے، اور نہ چندہ کبھی کیا ہے، نہ کرنے کی اجازت ہے۔ میرے دوستو، صرف اس نام سے ہمارے بھولے بھالے مسلمان عشق رسول کے نام پر پیسہ دیتے ہیں، اس پیسے سے پھر اگر لاکھ روپیہ ہوا تو 10-20 ہزار خرچ کیا، باقی کھا پی گئے اور عیاشی کی۔ تو میرے دوستو، اس نام کو غلط استعمال کرتے ہیں عشق رسول کے نام پر، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا آج سے تقریباً پچھلے سال تھا یا اس سے پچھلے سال تھا، یہ جو ہمارے حسین آگائی میں جلوس نکلتا ہے، آپ دور نہیں اپنے شہر کی بات کر لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈھول ڈھمکے، گھوڑے ناچتے ہیں، باجے بجتے ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر، چونکہ جدید دور ہے، ترقی کرتے کرتے اب نعوذ باللہ یہاں تک آ گئی کہ کسی کی بیٹی کو بنا سنوار کر اس جلوس میں پتہ نہیں کس نظریے سے انہوں نے بٹھایا تھا، مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا بنا کر اس کو بٹھایا، کہ جس کو نیم برہنہ لباس پہنایا گیا، سر سے ننگی، اس کی جو ہے وہ پتہ نہیں دیدار کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے خدا نخواستہ، اس کے آگے پیچھے ڈھول بج رہے تھے، یہ اسی میلاد رسول کا جلوس نکل رہا تھا۔ اور پھر دوسرے دن اس لڑکی نے یہاں تھانے کے اندر FIR درج کرائی کہ جو میلاد کمیٹی کے لوگ تھے کہ جی انہوں نے میرے ساتھ 30,000 روپیہ طے کیا تھا اور 10,000 مجھے صبح ایڈوانس دیا تھا، باقی میرے پیسے نہیں دیے۔ تو کیا خیال ہے کہ عشق رسول پر جو مرضی کریں یہ جائز ہو گیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافر کی بیٹی بھی آئی تو اپنی کمری والی چادر اتار کر اس کے سر پہ اڑا دی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، میرے آقا نے فرمایا بیٹی بیٹی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ میرے نبی تو بیٹیوں کے سر ڈھانپنے کے لیے آئے تھے، آج مسلمان عشق رسول کے نام پہ اور میلاد رسول کے جلوس میں میرے دوستو بیٹیوں کو نیم برہنہ لباس پہنا کر اور سر سے ننگا اس کو بٹھا کر صبح سے شام تک جو گلیوں چوکوں چوراہوں میں گھما رہے ہیں، تو اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ کیا کہیں گے آپ کہ یہ کس مقصد کے لیے ہوا تھا؟ کیا یہ میرے نبی کا دین ہے؟ میرے دوستو میرے نبی کا دین تو کہتا ہے کہ عورت نماز پڑھ رہی ہے، نماز کے اندر اس کے سر کے بال بھی اگر نظر آ جائیں تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کی آستین میں سے اگر یہ صرف 3 انگلی یہاں سے نظر آتی ہے جگہ کپڑا اوپر اٹھ جاتا ہے، تو جتنی دیر میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھتی ہے، اتنا دیر اگر اس کے یہاں سے کلائی سے 3 انگلی صرف یہ جگہ ننگی ہو جاتی ہے تو اس کی نماز باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ نماز میں اس کا سطر ہے۔ تو جس لڑکی کو سارا دن عریان لباس پہنا کر اور سر سے ننگی اس چوکوں چوراہوں میں پھرایا، تو یہ لوگ میرے نبی کو کس طرح منہ دکھائیں گے؟ کیا کہیں گے کہ عشق رسول کے نام پر ہم نے جو کیا یہ ٹھیک کیا ہے؟ اگر یہی میری بیٹی ہوتی یا آپ کی ہوتی تو کیا خیال ہے ہم اس کو برداشت کرتے ہیں؟ جب میں اپنی بیٹی کے لیے یہ چیز برداشت نہیں کرتا، آپ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کرتے، تو دوسرے کی بیٹی کو ایسا کرنا کیسے جائز ہے؟ میرے آقا نے تو فرمایا کہ جو مسلمان اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے، تو ہم قوم کی بیٹیوں کو اس طرح نچاتے بھی نہیں، وہ بھی عشق رسول کے نام پر۔ میرے دوستو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں میرے نبی تشریف لائے ہیں، اور پھر ان کے جلسوں میں آپ دیکھتے ہیں، جلوسے میں دیکھتے ہیں، جب دوسروں کو مخاطب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ منکرین میلاد،
میلاد کے منکر، میرے دوستو میلاد کے منکر تو کافر بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ مکہ کے کافر بھی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ محمد بن عبداللہ مانتے تھے، محمد رسول اللہ پر اختلاف تھا، عبداللہ کا بیٹا تو وہ بھی مانتے تھے، صرف رسول اللہ نہیں مانتے تھے، اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، جس سے اختلاف تھا، جس سے دشمنی تھی، کفر اور اسلام کی جنگ آج تک صرف یہی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ مانتے ہیں، وہ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں۔ تو عبداللہ کا بیٹا تو وہ بھی مانتے تھے، تو اس لیے مانتے تھے نا کہ پیدا ہوئے تھے۔ محمد بن عبداللہ ماننے کا مطلب یہی ہے کہ وہ عبداللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی کہتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے۔ تو میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، جیسے سریکی میں کہتے ہیں جمنا، پنجابی پیدا ہونا، اردو میں ولادت، پیدا ہو گیا فلاں کے گھر میں ولادت ہوئی، انگلش میں ڈلیوری ہوئی، تو عربی میں کہتے ہیں ولادت۔ تو یہ جو میلاد ہے، ولادت ہے، تو میرے نبی کی ولادت کو تو ہر بندہ ہی مانتا ہے، کافر بھی مانتے ہیں۔ تو ہم یا میرے دوسرے ایسے بھائی جو میلاد مناتے نہیں مانتے ہیں، ہم میلاد کو مانتے ہیں مناتے نہیں ہیں، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ تو 63 سال میں اگر یہ کام ضروری ہوتا، جائز ہوتا، سنت ہوتا، تو میرے نبی کبھی تو مناتے 63 سال میں۔ 63 سال میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی میلاد نہیں منایا، کبھی جھنڈیاں نہیں لگائیں، کبھی جلوس نہیں نکالا، کبھی کوئی دیگیں نہیں پکائیں، کبھی کوئی میلاد کے جلسے اور جلوس نہیں کیے۔ پھر ان کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہ 2 سال خلیفہ رسول رہے۔ میرے دوستو انہوں نے کبھی میلاد کے جلوس اور جلسے نہیں کیے، کبھی انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 10 سال خلیفہ رسول رہے، کبھی اپنی زندگی میں انہوں نے جلوس نہیں نکالا، کبھی جھنڈیاں نہیں لگائیں۔ پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفۃ الرسول رہے، خلیفۃ المسلمین رہے، کبھی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ پھر ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر انہوں نے 5 سال حکومت کی، 5 سال خلیفہ رسول رہے، خلیفۃ المسلمین رہے، کبھی ایسا کام نہیں ہوا۔ پھر 2 سال 6 مہینے حضرت حسن کا دور آیا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، 19 سال انہیں خلافت کی، کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیش آیا۔ میرے دوستو اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 47 سال جو ہے زندگی گزاری، 47 مرتبہ عید ربیع الاول کا مہینہ آیا، کبھی جلسہ جلوس اور اس طرح کا کام نہیں کیا۔ پھر ان کے بعد امام مالک 68 سال انہوں نے زندگی گزاری، 68 بار عید میلاد النبی کے دن آئے، مگر کبھی جشن نہیں منایا۔ پھر ان کے بعد امام شافعی 55 سال دنیا میں رہے، 55 بار یہ موقع آیا، لیکن کبھی ایسا نہیں کیا۔ پھر احمد بن حنبل 38 سال دنیا میں وقت گزارا، کبھی انہوں نے کوئی جشن نہیں منایا۔ پھر دوسرے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی 65 سال دنیا میں رہے، 65 مرتبہ یہ ربیع الاول آیا، ایک مرتبہ ثابت نہیں ہے۔ پھر دوسرے باہو سلطان نے 67 سال زندگی گزاری، دنیا میں رہ کے گئے، کبھی ان سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ خواجہ فرید الدین شکرگن 70 سال دنیا میں رہے، 70 سال میں ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر خواجہ معین الدین اجمیری وہ 53 سال رہے، عمر بن عبد العزیز 2 سال رہے، امام بخاری 40 سال دنیا میں وقت گزارا، کبھی کوئی جشن نہیں کیا۔ پھر ان کے بعد امام مسلم 60 سال رہے، امام ابو داؤد 63 سال رہے، امام نسائی 31 سال رہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی یہ 55 سال یہاں وقت گزار کے گئے، کبھی نہ کوئی جلسہ ہوا، نہ کوئی جلوس نکالا میلاد کے نام پہ، نہ کوئی جھنڈیاں کنڈیاں لگائی گئی۔ میرے دوستو اگر اتنا ہی یہ ضروری ہوتا، نہ یہ بزرگوں نے کیا، نہ اولیاء نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آج ہم اتنا اس کو آگے لے گئے کہ جو میلاد نہیں مناتا یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ میرے دوستو اگر تم نے جو ہے کیک ہی کھانے ہیں، 100 من کی دیگیں پکانی ہیں اور کھانی ہیں تو کھاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن فتوے نہ لگاؤ۔
عشق رسول کے نام پر دین کو بدنام نہ کرو، اس لیے کہ میرے رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین جب مکمل ہو گیا تو اس میں نئی چیز داخل نہ کرو، دین اسی کو رہنے دو جو آج سے پہلے ہم نے رسول اللہ کرتے کتابوں میں دیکھا، صحابہ اکرام کو دیکھا، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور مفسرین کو دیکھا۔ میرے دوستو جو کچھ پہلے تھا دین وہی تھا، جو آج ہم نے نئی اس میں رسم داخل کر دی ہے، تو یہ میرے دوستو یہ دین نہیں ہے۔ دین کے نام پر دین کو بدنام کرنا یہ کبھی بھی جائز نہیں۔ میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جتنے ہم جھنڈے لگاتے ہیں، جتنی جھنڈیاں لگاتے ہیں، جتنا ہم لائٹیں کرتے ہیں، جتنا ہم میلاد کے جلسے جلوسوں پر خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن اگر میرے رب نے یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ کہ یہ تم نے اتنا خرچہ کہاں کیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ اس کو دین کا حصہ سمجھو گے؟ اور یاد رکھو کہ کوئی ایسا کام جس کو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، اور آج ہم اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کریں گے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ تمام بدعات یہ ضلالت ہیں اور یہ ضلالت جہنم میں لے کے جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جتنے سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ ایمانداری سے سوچیں اور بتائیں کہ آج سے آپ کے بچپن میں یہ ربیع الاول کو 12 وفات کا مہینہ نہیں کہتے تھے؟ کیا خیال ہے، سنا آپ لوگوں نے کبھی؟ آپ نے اپنے بچپن میں یہ ربیع الاول کو جس پہ آج ہم جشن مناتے ہیں، اس مہینے کو 12 وفات کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا تھا؟ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ تو میرے دوستو میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، تشریف لائے، اس وقت جہالت کا دور تھا، علم بہت کم تھا، جو لکھنے پڑھنے والے تھے الا قلیل، کوئی ایک تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے عبداللہ کے گھر میں، یہ خاتم النبیین ہے، یہ سب رسولوں کا نبی ہے، یہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ میرے دوستو کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے وفات کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی، ان کی کتابوں میں 8 ربیع الاول ولادت کا دن لکھا ہوا ہے، اور ایک جو مضبوط جس پہ زیادہ راویوں کا اجتماع ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ ایک راوی نے 12 ربیع الاول بھی لکھا ہے، اور کسی نے 14 لکھا ہے۔ اہل تشیع کی جتنی کتابیں ہیں ان میں 18 ربیع الاول لکھا ہوا ہے کہ آپ کی پیدائش 18 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور جو ہمارے بھائی زیادہ جوش و خروش سے 12 ربیع الاول کو ولادت کا دن مناتے ہیں، جو ان کے امام ہیں احمد رضا خان، ان کی کتاب میں 8 ربیع الاول لکھا ہوا ہے۔ اس میں تو ہے اختلاف، اور جس میں زیادہ راوی جمع ہیں وہ 9 تاریخ ہے۔ اور جب میرے آقا دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں 63 سال کے بعد، اس وقت پوری دنیا میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ کافر دل سے نہیں مانتے تھے، کچھ ویسے نہیں مانتے تھے، اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ موجود تھے جب میرے آقا دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، اور آپ کی وفات پر دنیا کے کسی کافر کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی وفات پر سب کا اجتماع ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے دل سے یہ فیصلہ لیجئے کہ ایک بندے کی پیدائش میں تو اختلاف ہو لیکن اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن جس پہ مسلمان ہوں یا کافر سب کا اتفاق ہو کہ 12 کو ولادت نہیں بلکہ وفات ہے، اس پہ ہم جشن منائیں، صرف جشن ہی نہیں بلکہ عید منائیں، عید میلاد النبی، تو کیا یہ بات کس سائڈ پہ جاتی ہے؟ میرے بھائی ہو، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میرا بھائی ہو، اس کا کوئی بڑا نام بن جائے، اس کی بالفرض تاریخ پیدائش 10 تاریخ کو ہے،
اور وفات بھی 10 کو ہو جائے، ہم پیدائش کو چھوڑ دیں تو آئندہ آنے والے سال میں اس کی وفات والے دن کوئی بندہ جشن منا رہا ہو تو میں کیا سوچوں گا؟ یہ میرے ساتھ محبت ہے کہ میرا بھائی فوت ہوا یہ جشن منا رہا ہے؟ کیا خیال ہے، آپ کیا سوچیں گے؟ آپ پر یہ بات اگر کی جائے تو آپ اس کو خوشی سمجھیں گے یا غمی سمجھیں گے؟ غمی سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، ذہن میں رکھیے گا، تاریخ پیدائش میں تو اختلاف ہے، وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور آج سے 40-50 سال پہلے 12 تاریخ کو وفات کے نام سے ہی یاد کیا جاتا تھا، 12 وفات کا مہینہ کہا جاتا تھا، اور پھر وقت نے کروٹ بدلی، اس وفات کو ہم نے پیدائش بنا لیا، پھر اس پر آہستہ آہستہ جشن مناتے مناتے اب یہاں تک پہنچ آیا کہ خرافات اتنی ہو گئیں کہ مسلمان کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ اگر یہی باتیں جو آپ نے ملتان میں ہوتی ہوئی دیکھی ہوں گی، دیکھی نہیں تو سنی ہوگی، جو 2 سال پہلے کا میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو ملتان کے حسینہ گاہی کے بازار کے اندر جو جلوس نکلا جس میں ایک عورت کو انہوں نے بناٹ سنوار کے جنا بٹھایا تھا، یقیناً آپ میں بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ یہ ہمارے شہر کی بات ہے، دور کی بات نہیں کر رہا، اور تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر یہی بات ہم کسی غیر مسلم ملک میں جا کے بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور عشق رسول کے نام پر جشن رسول مناتے ہوئے ہم عورتوں کو اس طرح ہم عزت دیتے ہیں، دوسرے لفظ چھوڑیے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو کیا خیال ہے کہ یہ مسلمانوں کا وقار بلند ہوگا اس سے؟ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آنے والی ہے، اس میں بہت کچھ ایسا ہوگا جس میں جھنڈے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر یہی جھنڈیاں، جو کپڑا آپ جھنڈیاں اور جھنڈوں پہ لگاتے ہیں، کسی یتیم کی بچی کو آپ کپڑے پہنا کر عزت سے رخصت کر دیتے تو کیا خیال ہے میرا نبی خوش ہوتا، اللہ رب العالمین خوش ہوتے۔ آج کل کے دور میں مہنگائی اتنی ہو گئی کہ گھروں میں آٹا پورا نہیں ہو رہا، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ صبح و شام کلو آٹا شاپر میں لے کے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر وہ پیسہ جو عشق رسول کے نام پر ہم خرافات کر رہے ہیں، اگر وہی ہم غریب کے بچوں کو کھانا کھلاتے، میرا نبی خوش ہوتا، میرا خدا خوش ہوتا۔ میرے دوستو، قیامت کے دن اس پیسے کا تم کیا جواب دو گے جو خرافات کر رہے ہو وہ عشق رسول کے نام پر؟ قیامت کے دن، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہر انسان 5 سوالوں کا جواب جب تک نہیں دے گا زمین اس کے پاؤں نہیں چھوڑے گی حشر کے میدان میں۔ اس میں ایک سوال یہ ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری، ایک سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری، پھر علم کتنا حاصل کیا، اس پر کیا عمل کیا، پیسہ کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، رشوت، سود، دگا دے کر، فراڈ دے کر، دھوکہ کر کے کسی کا گلا کاٹ کر کمایا یا حلال طریقے سے کمایا، اور پھر اس کو خرچ کہاں کیا۔ پیسہ ہم جس طرح بھی کماتے ہیں آپ کو پتہ ہے، بال واسطہ یا بلا واسطہ اس میں سود رشوت داخل ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر جو کچھ ہم ہو رہا دیکھتے ہیں، اگر ہم اس پر خرچ کریں تو کیا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں حشر کے میدان میں کہ تیرے نبی کے عشق میں ہم نے دیگیں پکائی تھی، ہم نے یہ کیا تھا، جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالے اور اتنی لائٹنگ کی، تو آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ یہ بخشش کا ذریعہ بنے گا؟ میرے بھائیوں، پیسہ آپ کا لگے گا، میرا نہیں، میرا کوئی نقصان نہیں، یہ یاد رکھیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ پتہ نہیں قاری صاحب کیوں کہہ رہے ہیں، پیسہ آپ نے اپنے جیب سے خرچ کرنا ہے، میری جیب سے نہیں کرنا، لیکن جواب آپ نے دینا ہے۔ میرے سے پوچھا جائے گا تو تو نے بتایا کیوں نہیں، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، آگے جو تمہارا دل کہتا ہے تم وہ کرو، کسی پر پابندی نہیں ہے، لیکن اتنا بتا دوں کہ عشق رسول پر وہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا یا صحابہ نے ہمیں کر کے دکھایا۔ باقی جتنا کچھ ہے
اس کو دین سمجھ کر کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اپنی مرضی سے کھاؤ پیو، کھانے پینے پہ کسی کی پابندی نہیں ہے، لیکن نام دین کا استعمال نہ کرو کہ یہ دین ہے۔ دین وہی ہے کہ جب میرے نبی پر یہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت، یہ دین والی اسلام والی نعمت مکمل کر دی، یہ میرا دین ہے۔ جو نبی نے کیا تھا، صحابہ نے کر کے دکھایا، وہی دین ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کا عمل عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کام کرنے کی توفیق دے جس پہ اللہ راضی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں اور اللہ کی مخلوق راضی ہو، اور ہر ایسے کام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جس سے اللہ بھی ناراض ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں اور اللہ کی مخلوق بھی ناراض ہو۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھنا۔